فرمائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا وصدقنا رسولہ النبی الامی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا وآل بیت سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ باواز بلند درود و سلام کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کامل ذوق پوری محبت اور شوق کے ساتھ تمامی دوست احباب درود و سلام کا نذرانہ اس انداز سے پیش کیجئے کہ آج جامع مسجد حاضہ میں بیٹھ کر ہم درود و سلام پڑھ رہے ہیں، لجپال نبی سماعت بھی فرما رہے ہیں، سن کے ہمیں جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ بھاواز بلند درود و سلام پڑھیے صلی اللہ علیہ یا مجھ سے قبل کثیر تعداد میں علماء کرام نے خطابات فرمائے، مہمان خصوصی جو ہاری پور کی سرزمین سے ہمارے پاس تشریف لائے، ادنا سی درخواست پر مبلغ یورپ خطیب الاسلام ہر دل عزیز خطیب نہایت عزتوں کے لائق حضرت علامہ مولانا محمد شعیب ربانی صاحب متعن اللہ بطول حیاتہ، دیگر میرے مسلک کے ذمہ دار علماء کرام، مسجد کی انتظامیہ، امام و خطیب علامہ محمد عارف نقشبندی صاحب، آپ سب نے محبتوں کا اظہار فرمایا۔ ہر سال کی طرح یہاں پر آقا کا ذکر آپ نے کیا اور محبتوں کا اظہار فرمایا کہ الحمدللہ ہم آقا کی یاد میں پورا سال ہی یاد میں رہتے ہیں، لیکن جب محفل میلاد ہوتی ہے، ربیع الاول شریف شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ ہمارے دل باغ باغ ہوتے ہیں اور مسجد منبر و محراب سے آقا کی آمد مرحبا کے نعرے لگتے ہیں۔
بلند آواز سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ قبلہ خطیب صاحب نے آپ کو اپنے انداز میں خطاب سنایا، وہ مہمان ہیں، ہم تو میزبان ہیں۔ ابھی تقریباً یہ سونے کا وقت نہیں ہوا ہے، گھر میں اکثر اس ٹائم تک 11-12 بج ہی جاتے ہیں، لیکن جلسے میں تھوڑا سا وہ دوسرا سنگی نال ہوتا ہے، وہ آخدے کہ یار کسی طرح اتوں نکلنا نہیں کرو، اتوں نکلنا نہیں کرو، گھر جا کے پتہ 2 بجے تک پہ جاگتے رہو۔ اس سنگیا کو ذرا چھوڑو تے آقا دی محبت پہ بیٹھو۔ جڑا کرو تنگ آیا تھا تے او تے پریشان بالکل ہو سی تے جڑے سارے خوش بیٹھے ہو، جڑا آقا دی آمد تے خوش ہے وہ گج کے بولے ذرا سبحان اللہ۔ بڑے نال ہزار تو اس تے اختلاف ہو حسن بھی، کیونکہ تھے بیٹھے بھی ہو کافی سارے، لیکن میں جس نبی دی گل کر رہے ہیں اس نبی نال صرف کافران دا یہ اختلاف ہے، نہ مننے والے دے اختلاف ہے۔ حسن علامہ صاحب کوئی طریقی سسٹم ہو سی، کوئی دلو نہ مندو سی، کوئی اور گل ہو سی، لیکن میں جس نبی دا ذکر کر رہے ہیں اس نبی دے واسطے تسی بولو سبحان اللہ، کیونکہ آقا سب کے نبی ہیں۔ ایسے نہیں، ذرا آواز بلند بولیے سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نقشبندیوں کی محفل ہو اور بندہ سوئے سوئے گھر واپس چلا جائے؟ یہ تو خطیب صاحب ہیں، ان کا اپنا انداز ہے، کوئی بولے نہ بولے، انہوں نے اپنا راجہ راضی کیا، لیکن ہم تو آپ کو بلوائیں گے۔ نہیں ایسے نہیں بولیں گے، آپ آواز بلند بولیں سبحان اللہ۔ دعا ہوگی، اس کے بعد لنگر حسینی تقسیم ہوگا۔ آپ کی جتنا مرضی ہے باہر جائیں، گھومیں پھریں، جو بھی ہے، لنگر شریف آخر میں ہی ہوگا۔ تو میں آقا کی ایک محبت کی بات آپ کو سناؤں گا جو آپ کا دل باغ باغ ہوگا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، اکثر میری ہر تقریر میں یہ جملے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو بڑی شان دی ہے، لیکن تیرے میرے نبی کو رب نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ ایسے نہیں، ذرا بابا سے بلند بولیں گے ذرا سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا پال نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہو، آج مانسہرہ کی اس جامع مسجد غوثیہ کے اندر حضرت علامہ عارف نقشبندی صاحب ان کی ٹیم نے مسجد کی انتظامیہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے چرچے کیے، ساری کائنات کے اندر ہر گلی، ہر کوچے، ہر بازار میں آمنہ کے لال کے چاہنے والا کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بولو، تقریر جلدی مکڑی ہے، ذرا جاگ کے بولو سبحان اللہ۔ میں صرف آپ کو جگانے کے لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ جب آپ گھروں کو جائیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر جائیں، آقا کے میلاد کی محفل سے واپس جائیں، راستے میں بھی جاتے ہوئے، مسجد میں بھی بیٹھے ہوئے، رات کو سوتے ہوئے، آپ کی زبانوں پر بھی آمنہ کے لال کی آمد کے چرچے ہوں، آپ کا دل و دماغ بھی اس بات سے گواہی دیتا ہو کہ فلک کے نظاروں، نہیں ایسے نہیں، میں نے آپ کو جگانا ہے، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ۔ جس کے پاس جھنڈے ہیں وہ جھنڈے لہرا دیجئے، اگر جھنڈے نہیں بابا، اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، جس کے ہاتھ سلامت ہے وہ ہاتھ اٹھا لے، نبی کی محبت میں ہاتھ اٹھا لے۔ وہ ہاتھ کس کام کے جو نبی کے نام پہ نہ اٹھے؟ علماء سے معذرت کے ساتھ آپ بھی ذراتوں کو بلند کیجئے، ساری عوام بولیے، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمنہ کے لال کی آمد کا جشن منانے والوں، کیونکہ جب تیرے میرے نبی کا میلاد ہوا ہے، بولو بولو سبحان اللہ۔
جب تیرے میرے نبی کا میلاد ہوا ہے اللہ نے ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں عطا فرمائی ہیں، ہر طرف نور ہی نور کائنات والوں کو عطا فرمایا ہے، اس لیے آج وہ آ رہا ہے جس کے صدقے رب ذوالجلال نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو نبوتیں عطا فرمائی ہے۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سنا خوش ہو کے بولو سبحان اللہ، گج کے بولو سبحان اللہ۔ سائیں آباد غوثیہ مسجد والو، عاشق رسولو، یہ پوری ٹیم عاشقوں کی ٹیم ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ کیونکہ جامعہ مسجد اعظم میں اگر نبی کے صحابہ کی بات آئے، جہاں بھی شان صحابہ بیان ہوتی ہے، پکا سنی بولے گا سبحان اللہ۔ شان صحابہ کی بات آئے پھر بھی جامعہ مسجد غوثیہ والے شان صحابہ کرتے نظر آتے ہیں، شان آل بیت کی بات آئے جامعہ مسجد غوثیہ والے آل بیت کی شان میں جلسہ منعقد کر دیتے ہیں۔ جب نبیوں کی بات آئے اس میں بھی جشن مناتے ہیں، جب نبیوں کے کردار کی بات آتی ہے اس سٹیج سے یہی آواز آتی ہے محمد بولو بولو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی بڑی شان والے، بڑے مقام والے، بڑے مرتبے والے، بڑے کمال والے، لیکن جب تیرے میرے نبی کی بات آتی ہے عاشق دل سے بولتا ہے تو وہاں پر بھی کہتا محمد ہمارا۔ بولو بولو سارے محمد ہمارے، کتنی شان والا نبی، میرا تھک گئے وہ بولے سبحان اللہ۔ جاگ کر بیٹھو، تھوڑا جا خیال کرو، نبی دی آمد دا جشن ہو رہے ہیں، تھوڑیاں گلاں تانوں مبارک۔ میں اپنے آقا کا ذکر کروں گا، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ کتنا لجپال نبی ہے حضرت ابو طفیل دوسی جب مکے میں آتا ہے، مکے میں تیرے میرے نبی کو رب نے بڑا کتنا مقام عطا فرمایا۔ جب مکے میں آتا ہے ابو جہل نے دیکھا، ابو جہل دیکھ کر کہتا ہے ابو طفیل دوسی مکے کی ساری پراپرٹیاں تجھے دوں گا، لیکن ایک میری ماننی ہے۔ فرمایا کیا تیری ماننی ہے؟ فرمایا اس گلی میں کبھی نہ جانا۔ کیا ہے جی؟ اس گلی میں کبھی نہ جانا۔ پوچھا کیوں؟ میں اس گلی میں محمد رہتا ہے۔ بولو گے ذرا سبحان اللہ۔ اس گلی میں کبھی نہ جانا، فرمایا اس لیے کہ اس گلی کے میں محمد نامی ایک شخص رہتا ہے۔ فرمایا کیوں نہیں جانا ہے؟ فرمایا بانتا وہ بھی تھا، اس نے کہا اس لیے کائنات والوں کو پتا ہے جو محمد کو ایک بار دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے محمد ہمارے۔ بولو بولو سارے دو چار منٹ کی آخری گفتگو میرے نبی کا ذکر اس انداز سے کرو بابا، قیامت کے دن بھی جب لینے بن جائیں اس لسٹ میں بھی میرا اور آپ کا نام ہونا چاہیے۔ بولو محمد ہمارے۔ فرمایا جو ایک بار نبی کو دیکھتا ہے، ایک بار محمد کو دیکھتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ رات ہو گئی، رات ہو گئی، کبھی ادھر ہے نہیں سمجھے ہو بستر پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، نیند نہیں آتی۔ بولو بولو نیند نہیں آتی۔ صبح اٹھے ابو طفیل دوسی کہنے لگے ابو جہل صاحب
نہیں رہا جاندہ نہیں رہ سکتا میں جاؤں گا اس گلی میں جاؤں گا اس گلی میں جس گلی میں سوڑا محمد رہتا ہے کہا اچھا جاؤ جلدی جلدی میں بات کو آگے لے اچھا جاؤ لیکن میری بھی ماننی ہے پوچھا کیا تو میں کانوں میں روئی رکھ کر جانا ہے روئی کانوں میں رکھ کر جانا ہے اس نے کہا اچھا یہی بات ہے روئی کانوں میں رکھ کر جاؤں گا اللہ اکبر کبیرہ سامنے سے گزرتا ہے ابو جہل نے کہا میں ساتھ جاؤں گا توجہ میری جانب رکھیے بولیے ذرا سبحان اللہ ابو جہل نے کہا میں تیرے ساتھ جاؤں گا کہنے لگا تو ساتھ چلا جائیں کوئی بات نہیں ہے اللہ اکبر جب اس نکر اس گلی سے آگے جاتے ہیں آخر میرے آقا کے سارے صحابہ جو وہاں موجود ہیں جرمٹ میں میرے آقا تشریف فرما ہے میرے نبی اپنے صحابہ کو اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں محمد ہمارے جب میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو طفیل دوسی نے دیکھا دیکھتے ہی کہا کیونکہ کانوں میں روئی آئی ہوئی ہے دیکھتے ہی کہا ابو جہل کیا ہو گیا ہے او دیکھو کتنا سونا جوان بیٹھا ہوا ہے آقا کو دیکھا نا کمال نہیں ہو گیا اگر میں اکثر ایک شعر پڑھ دوں نا بولو گے سبحان اللہ کہ صحابو سما ہوگا گڑی ہوگی وہ جب پہلی نظر کے چہرے پہ پڑی ہوگی اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو طفیل دوسی نے تیرے میرے نبی کا چہرہ دیکھا ابو جان سے کہنے لگے کتنا سونا جوان ہے آقا کی بارگاہ میں پہنچتے کانوں سے روئی ہٹاتے ہیں مصطفیٰ پہ گر جاتے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے اللہ کا نبی رب نے سچا بنا دیا ہے محمد ہمارے اللہ رب العزت سب کی حاضری قبول فرمائے اور آئندہ سال تک حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں محفل میلاد ہوتی ہے نا وہاں پر پورا سال اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس سے پہلے بھی رحمتیں ہیں بعد میں بھی رحمتیں ہوں گی محفل میلاد میں آنے والوں میلاد کا درس یہی ہے نماز کبھی نہیں چھوڑنی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے پڑھیں انشاءاللہ جنہوں نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی نماز عشاء پڑھ کے سونا اور یہ ساری رات آپ محفل کریں فجر کی نماز نہ پڑھیں مجھے بتاؤ میرے آقا خوش ہوں گے نہیں خوش ہوں گے خوش تب ہوں گے جب آپ نماز پڑھو گے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آپ ادھر نماز پڑھو گے آقا کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی جب آقا خوش ہو جائیں گے تو ساری کائنات کا رب بھی راضی ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی ہو ناصر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام